اب عشق کہانی چھوڑو تم ہتھیار اٹھا کر پیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة كصيام 1000 يوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو، بزرگوں اور دینی ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو الگ الگ موقع سے ایسی خوشیاں عطا فرمائی ہیں جس کے ذریعے سے بندہ بھی خوش ہو جاتا ہے اور ان اعمال کے کرنے سے اللہ بھی خوش ہو جاتے ہیں. قرآن کریم کی اس آیت میں والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر، ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کی مہینے کی فضیلت اور اس کی عظمت ہم بندوں تک پہنچائی ہے. ویسے رمضان المبارک کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے ایام اور مہینے ہیں جن کی بڑی فضیلتیں ہیں. اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کا مہینہ بڑی برکتوں والا، عظمتوں والا، اور اس میں سب سے بڑی چیز حج کا ادا کرنا، جو اسلام کے 5 رکنوں میں سے ایک رکن ہے، فرض ہے، اس کی ادائیگی رکھی ہے اس مہینے میں. تو اس کی عظمت اس طرح بڑھ جاتی ہے. اللہ رب العزت نے اس مہینے کی بڑی خصوصیات رکھی ہیں. میں آپ حضرات کے سامنے ان کی ذی الحجہ کے مہینے کی 10 فضیلتیں اور کچھ تھوڑی بہترین ایسی باتیں جن کو سن کر انشاءاللہ ہم سب عمل کے لیے تیار ہو جائیں گے. سب سے پہلی اس کی فضیلت ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، شعب الایمان بیہقی میں یہ روایت ہے، صیام یوم عرفہ کا صیام 1000 یوم، یعنی عرفے کے دن کا ایک روزہ 1000 دن کے برابر ثواب رکھتا ہے. یعنی عرفے کے دن اب اگر ہم روزہ رکھیں کصیام 1000 یوم، 1000 دن کے برابر ثواب رکھتا ہے. تو یہ ماہ ذی الحجہ میں نومی عرفہ آتی ہے، عرفہ کا دن آتا ہے، جس کی وجہ سے پہلی فضیلت یہ ہمیں مل گئی کہ اس مہینے کی خصوصیت ہے کہ اس میں یوم عرفہ آتا ہے. دوسری فضیلت جو میں نے آپ کو بتائی کہ اس مہینے کی خصوصیت اس لیے بھی ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے یہ 4 مہینے بڑی عظمتوں والے سمجھے جاتے ہیں. ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ایسے ہیں جو
بڑی عظمت والے، ان کے اندر لڑائی جھگڑے بھی نہیں کرتے تھے، حالانکہ ابھی اسلام آیا نہیں تھا، اس سے پہلے بھی یہ 4 مہینے ایسی عظمت والے، حرمت والے تھے کہ ان میں کوئی لڑائی جھگڑا کرتا نہیں تھا۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اور یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی راوی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ بڑی عظمت والے مہینے ہیں، ان میں سے ذی الحجہ کا مہینہ بھی بڑی برکت والا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، تیسری فضیلت بتا رہا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں، ابھی تو 29 ہوئی ہے، 29 ذی القعدہ ہوئی ہے، اس کے بعد ذی الحجہ، یعنی آج جو ہیں ہم چاند دیکھیں گے، اگر دکھ گیا تو کل سے جو ہے پھر ہمارا ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس مہینے میں جو بھی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے یہاں بہت زیادہ محبوب ہے۔ دیگر ایام میں جو عبادت کرتے ہیں، دوسرے دنوں میں ہم جو بھی چھوٹی یا بڑی عبادت کرتے ہیں، ان میں سب سے بہترین عبادت اس مہینے میں جو کرتا ہے، یعنی ان 10 دنوں میں، وَلَيَالٍ عشر، ان 10 دنوں کے اندر 10 راتوں میں جو عبادت ہم کرتے ہیں، ان کی اتنی فضیلت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان 9 دنوں میں جو عبادت کرتے ہیں بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، تو یہ فضیلت ہماری تیسری ہو گئی۔ چوتھی فضیلت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، مسند عبد بن حمید اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہی بات بیان فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جو بھی عبادت کی جاوے، یعنی یہ مہینہ جو ہے ذی الحجہ کا مہینہ جو شروع ہونے والا ہے، اتنا بابرکت ہے، اور اس کے شروع کے 10 دن اتنی عظمت والے ہیں، اتنی برکت والے ہیں کہ اس کو ذرا بھی غفلت سے گزارنا نہیں چاہیے۔ حدیث شریف سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ چوتھی فضیلت اس کی یہ ہے کہ دین اسلام میں 5 رکن ہیں، شہادت، کلمہ طیبہ، ہمارا ایمان جو ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ تو یہ کون سے مہینے میں آتا ہے؟ ذی الحجہ کے مہینے میں آتا ہے، اور یہی 10 دن کے اندر اس کو عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں قربانی بھی بہترین ایک عبادت ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ یہ مہینہ جو ہے اتنی عظمت والا ہے، کیونکہ اس کے اندر حج کا فریضہ جس بندے پر ہوتا ہے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس مہینے کی فضیلت ایک یہ ہو گئی۔ 5ویں فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں تکبیر تشریق 9ویں ذی الحجہ سے شروع ہو کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں، یعنی یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ آوے گا، تو 9ویں ذی الحجہ سے واجب تکبیریں، جو بالغ مرد اور عورتیں ہیں ان پر واجب ہیں، ہر فرض نماز کے بعد مردوں کو زور سے کہنا اور عورتوں کو آہستہ سے کہنا، یہ تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق کہنا 9ویں ذی الحجہ سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر مرد اور عورت پر جو بالغ ہیں اس پر ضروری ہے، واجب ہیں، پڑھنا ہی پڑے گا۔ تو یہ ہو گیا۔ اب اس کو ہم ذرا تاریخ سے شمار کریں تو ہمارے کیلنڈر کے حساب سے اگر آج چاند رات ہو جاتی ہے تو آج 7 تاریخ ہو گئی، تو اگر کل سے شروع کریں گے فجر سے تو 8/6/2024 سے شروع ہوگی اور 12/6/2024 کی عصر کو ختم ہو جائے گی۔ اگر کل سے شروع ہو جاتی ہے تو 8 تاریخ 6واں مہینہ 2024 اور 12/6/2024 تک یہ تکبیر تشریق واجب پڑھنی ہے۔ اور اگر کل آج چاند نہ دکھائی دے، یعنی 30 ذی القعدہ ہو اور آئندہ کل سے
تکبیر تشریق پڑھنا ہو تو پھر جو ہے اس طرح ہوگا کہ 9 تاریخ چھٹا مہینہ 2024 اور 13 تاریخ چھٹا مہینہ 2024 تک تکبیر تشریق پڑھیں گے۔ تو یہ تکبیر تشریق کب تک واجب ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ شیخ حنیف صاحب لوہاروی ادام اللہ فیوزہم علینا ایک حدیث بیان فرماتے ہیں، ان کی زبانی سنا کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو شروع تاریخ سے تکبیر تشریق پڑھنا یہ سنت عمل ہے۔ یعنی سمجھو کہ کل سے اگر شروع ہو جاوے پہلی تاریخ ذی الحجہ کی تو کل سے ہی تکبیر تشریق پڑھنا، فرض نماز کے بعد کی بات نہیں کر رہا ہوں، فرض نماز کے بعد اکیلے اور واجب جو ہیں وہ میں نے تاریخ کے ساتھ بتایا، واجب کی بات نہیں کر رہا ہوں، سنت عمل صحابہ رضی اللہ عنہم جو ہیں پڑھتے ہی رہتے تھے۔ اور فرماتے ہیں شیخ حنیف صاحب کہ جو ہیں کئی صحابہ سے منقول ہیں کہ جو ہیں وہ گلی کوچوں میں جاتے تھے، چلتے پھرتے تکبیر تشریق پڑھتے ہی رہتے تھے۔ تو سنت عمل یہ ہے کہ پہلی تاریخ شروع ہو جائے تب سے ہی تکبیر تشریق پڑھنا شروع کر دینا چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت میں اکثر خطبوں میں پڑھتے رہتا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی گولڈن آیت ہے، اتنی قیمتی آیت ہے کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن شمار کرتے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس اللہ نے کتنی فضیلتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں، اگر ہم حاصل کرنا چاہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیں۔ ابھی جو موقع آنے والا ہے وہ قربانی کا ہی ہے، اور قربانی کہتے ہیں قرب کو، قوف را با، یہ قرب جو ہے یہ قرب اور کنیکشن اور کانٹیکٹ پیدا کرتا ہے، جوڑ پیدا کرتا ہے، قریبی ہم سے جتنے دور اللہ سے ہم ہو گئے، ان اعمال کے کرنے سے ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی قربانی دی کہ جو ہیں وہ اللہ سے قریب ہو گئے، تو پھر اللہ نے ان کو یہ مژدہ سنایا، قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم تو کامیاب ہو گیا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ اسی لیے تو وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، جب اسماعیل پر چھری چل رہی تھی تو فوراً اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ اور جو ہے ابراہیم کہیں اسماعیل کو قتل نہ کر دے، ذبح نہ کر دے۔ اس سے پہلے وہ مہنڈا لے کر جا رہے تھے اور اتنی تیز جبرائیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے قریب پہنچ رہے ہیں، جیسے ہی دیکھا کہ ذبح نہ کر دے تو فوراً انہوں نے یہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، باخبر کر ابراہیم کو کہ چھری چلا رہے ہو، رک جاؤ، میرے پہنچنے میں اگر دیر ہو گئی تو اسماعیل جیسا اللہ کا لاڈلا نیک بندہ ذبح ہو جاوے گا، کیونکہ جبرائیل تو خدا نہیں ہے، ان کو تھوڑی معلوم ہے کہ ذبح کا حکم دینے والا بھی اللہ ہے اور اس ذبح کو نہ کرانے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ ان کو ذبح کریں، اللہ تو امتحان لینا چاہتا تھا، مجھ سے کتنا کنیکشن ہے، منمانی ہے یا رب چاہی زندگی ہے، اللہ کو چاہت رکھنے والا ہے یا بیٹے کی چاہت رکھنے والا، اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام یہ دل میں خیال کرنے لگے، فرشتوں کا یہ ماحول ہو گیا، سب ڈرنے لگے کہ ابراہیم ایک طرف بیٹے پر چڑھا ہوا ہے اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، اور جبرائیل علیہ السلام یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم آیا ہے کہ بیٹے کو ذبح نہیں کرنا ہے، دمبے کو ذبح کرنا ہے، میرے پہنچنے میں دیر ہو گئی تو اسماعیل جو ہے وہ ذبح ہو جاوے گا۔ تو فوراً وہیں سے آواز لگانا شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم بھی تو خلیل اللہ تھے نا، فوراً سمجھ گئے کہ حکم الہی آ گیا، میری قربانی کا وقت آ گیا ہے، لیکن آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، معلوم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اتنا سمجھ میں آ گیا کہ کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے حکم آیا۔ جبرائیل نے جیسے کہا اللہ اکبر، فوراً ابراہیم سمجھ گئے، کہنے لگے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ کی تعریف بیان کرنے لگے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ بیٹا بھی ذبیح اللہ تھا نا، اسماعیل جو ہے ذبیح اللہ تھا، 7 سال کی عمر تھی، فرمانے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد،
باپ کو نہیں کہا کہ ابا جان تو نے جان بخش دی مجھے ذبح نہیں کیا، ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ جب اللہ نے یہ سارا حادثہ اور واقعہ دیکھا تو اللہ نے کہا کہ محبوب کی اور خلیل کی یہ ساری گفتگو اور یہ ساری ایکٹنگ جو ہے مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ میں نے میرے امتیوں پر جو ہے اس کو فرض کر دیا۔ یہ واجب ہے، ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنا واجب ہم پر قرار دے دیا کہ جس کو بھی عقل ہے، جو بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، میرے محبوب کی نقل کرنا ضروری ہے، کیونکہ میں خلیل اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اور خلیل اللہ کون ہے؟ خلیل اللہ وہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں، ہمارے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے موسیٰ کو دیکھا، عیسیٰ کو دیکھا، کیسے تھے؟ بہت خوبصورت تھے۔ ابراہیم کو دیکھا، ابراہیم کو دیکھنا ہو تو مجھ نبی کو دیکھ لو، یعنی محمد الرسول اللہ کو دیکھو، اور ایک طرف ابراہیم کو دیکھو۔ ابراہیم محمد ہے تو محمد ابراہیم ہے، ملت ابیکم ابراہیم۔ یہ ہمارے بابا ہیں کہ جو ابراہیم جیسے دکھتے تھے ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے ہیں، اور یہی وہ اسماعیل ہیں جن کی پشت سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تو یہ میں نے تکبیر تشریق کا کچھ پس منظر بتایا کہ کیا حال ہوا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ہم پر تکبیر تشریق کو لاحق کر دیا۔ الیوم اکملت لکم والی آیت بتا رہا تھا تو یہودی کہنے لگا کہ آپ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی جو بڑی عظمت والی ہے، ہم عید کا دن اس کو اگر شمار کرتے ہم پر نازل ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ معلوم ہے، مجھے معلوم ہے وہ کون سا دن تھا اور کس وقت نازل ہوئی، سب معلوم ہے۔ عرفہ کا دن تھا، 9 ذی الحجہ، یوم عرفہ تھا، جمعہ کا دن تھا، اور ہم وقوف عرفہ یعنی عرفہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، اس وقت میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، اور فضیلت ذی الحجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اس مہینے کی یہ فضیلت ہے۔ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دو حدیثیں شعب الایمان کی ہے، دونوں حدیثیں، ایک انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فضل بن عباس فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن جو شخص زبان، آنکھ، کان کی حفاظت کر لے، 9 عرفہ کی بات کر رہا ہوں، 9 ذی الحجہ کی بات کر رہا ہوں، اس دن جو شخص زبان کی، کان کی، آنکھ کی حفاظت کر لے، آئندہ سال تک 9 عرفہ جب تک نہیں آوے گا اس وقت تک اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اپنے کانوں کی، اپنے آنکھ کی، اپنی زبان کی حفاظت کر لو، عرفہ کے دن میں اللہ جو ہے دوسرا عرفہ جب تک نہ آوے گا اس وقت تک اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے رہے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حج کا ایک دن جیسے ذی الحجہ شروع ہوگی، اس وقت میں نے پہلے شروع میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت بتائی کہ ایک دن کا اگر روزہ رکھے تو 1000 کے برابر ثواب ملتا ہے، یعنی 1000 دن تک ہم روزہ رکھے اتنا ثواب ایک دن میں روزہ رکھے تو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سارے دن تو برابر ہیں، یعنی پہلی ذی الحجہ، دوسری ذی الحجہ، تیسری ذی الحجہ، یہ تو برابر ہے، لیکن 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن جو شخص روزہ رکھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 10 سال کے برابر، 10,000 سال کے برابر اس کو ثواب ملے گا، یعنی یہ تو اور زیادہ ہو گیا۔ کتنی فضیلتیں ہیں، کتنی فضیلتیں، بس بہانا چاہیے ہم کو کہ ہم کوئی عبادت کر لیں، اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھے عرفہ کا، اللہ اس کے اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی کتنی فضیلت ہے، یعنی ایسی میں فضیلت بتا رہا ہوں جو صحیح حدیثوں کے اندر ہے، ایسا بھی نہیں کہ ایسے کہیں سے اٹھا کر بات کر دیو۔ مسلم کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی اور ایک روایت ہے، ابن مسیب رحمت اللہ علیہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یوم عرفہ کو اللہ جہنم سے جتنے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور دن میں اللہ جہنم
جہنم سے آزاد نہیں کرتا. یعنی عرفہ کا دن کتنا اہمیت کا حامل ہے. اور یہ کس مہینے میں آتا ہے؟ ذی الحجہ کے مہینے میں آتا ہے. تو ذی الحجہ کا مہینہ بھی کتنی عظمت والا ہو گیا. ایک تو یہ ہو گیا. سنن دارقطنی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آہستہ آہستہ میں دیکھو کہاں تک بڑھ گیا ہوں. اب آ گیا ہوں قربانی پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کا عمل قربانی کے دن میں بہتر عمل ہے، اور اس سے زیادہ بہتر اللہ کے یہاں ان دنوں میں کوئی عمل نہیں ہے. یعنی ان سے بہتر کوئی بھی عمل نہیں ہو سکتا. قربانی کرنا یہ سب سے بہترین عمل ہے، اور اس میں اللہ کے لیے مال خرچ کرنا، قربانی کے جانوروں پر مال خرچ کرنا اللہ کے یہاں یہ بہت زیادہ محبوب ہے. اس سے زیادہ کوئی بھی محبوب نہیں ہے. 10 بھی اس کی فضیلت ہے. ابن ماجہ میں روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو 2 عیدوں کی راتوں کو، جیسے عید ہوگی اس دن جو رات ہوتی ہے عید سے پہلی والی رات، دونوں عیدوں عید الفطر عید الاضحیٰ یعنی بقرعید اور رمضان عید، دونوں عیدوں میں اگر رات میں کوئی بھی عبادت کر لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ثواب کا یقین رکھ کر کیا تو اس کا دل کبھی بھی مرے گا نہیں، اور اس وقت میں نہیں مرے گا جس وقت میں میدان محشر قائم ہوگا اور سارے لوگ جمع ہوگے تو ہولناکی کی وجہ سے سب لوگوں کے دل جو ہے مردہ ہو جائیں گے. اس وقت میں ان لوگوں کے دل مردہ نہیں ہوں گے جو 2 عیدوں کی راتوں میں عبادت کرنے والے ہوتے ہیں. ثواب کا یقین رکھ کر اگر ہم عبادت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا دل مردہ نہیں ہوگا. اب جو ہے ہمارا مسئلہ ہے کہ یہ قربانی شروع ہونے والی ہے، بہت دھیان سے سننا اس کو. یہ ناخن اور بغل اور زیر ناف کے بال اور اطراف کے کہیں کے بھی بال کاٹنا ہے تو اس کے بارے میں اب جیسے کل آج چاند دکھ گیا تو کل سے جو ہے شروع ہو جاوے گا، پھر بال ناخن کاٹ نہیں سکتے. لیکن ذرا لیول سمجھو، میں یہ جو بات بتا رہا ہوں ناخن کاٹنا اور دیگر بالوں کو کاٹنا یہ مستحب عمل ہے. یعنی اگر کوئی شخص بھول گیا اور کاٹ دیا تو ٹینشن نہ لے. بتاتا ہوں، فرض سب سے اوپر، اس کے بعد واجب، اس کے بعد سنت، اس میں بھی الگ لیول ہے. فرض عین، فرض کفایہ، پھر جو ہے واجب، واجب عین، واجب کفایہ، سنت موقدہ، سنت کفایہ. دیکھو کہاں جا رہا ہوں. سنت کفایہ، سنت موقدہ سمجھتے ہیں نا، جیسے جمعہ کے بعد بھی سنتیں اور سنت موقدہ ایسے الگ الگ. سنت کفایہ، پھر اس کے بعد آتا ہے مستحب. سنت مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ عمل کیا، ناخن کاٹے اور آپ نے جو ہے بال صاف کر لیے، جیسے آج کا ایسا سمجھو لاسٹ دن ہے تو آپ نے کر لیا تو بہت اچھا ہے، ثواب ملے گا. مستحب کا مطلب سمجھنا، مستحب یہ ہے کہ اگر آپ نے کیا تو اس پر ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کیا، کسی نے جانور مجھے میں قربانی میں حصہ لیا ہوا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد بھی میں نے بال بھی کٹوا لیے، ناخن بھی کاٹ لیے، تو کوئی بھی یہاں سے آ کر ایسا نہ کہے کہ مول صاحب بو مٹو گنو کہو. سمجھ گئے لیول؟ فرض نہیں چھوڑا ہے، فرض کفایہ نہیں چھوڑا ہے، واجب نہیں چھوڑا ہے، نہ سنت چھوڑی ہے، نہ سنت موقدہ، نہ کفایہ چھوڑی ہے. کچھ نہیں بھائی، مستحب عمل تھا، کریں گا تو ملے گا، نہیں کرے گا تو کچھ نہیں ہے، اس پر چڑھ نہیں بیٹھنے کا. بات سمجھ رہے ہو؟ ایسے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جن کا علم عام لوگوں کو نہیں ہوتا ہے، اور پھر جو ہے مسئلے ڈائریکٹ مول صاحب کو بھیج دیتے ہیں. اس طرح میرے کو واٹس ایپ پہ بھیج دیتے ہیں میرے کو سمجھانے کے لیے. اللہ کے بندو، آپ کو معلوم ہے ناخن کاٹنا آپ کو معلوم نہیں. 2-3 لوگوں کے فون بھی آ گئے مجھ پر، مول صاحب پہلو نک کپاورو چھے تے کیانو بند کر دیوانو. میں نے کہا کہ ایک ذی الحجہ. اب ان کو پوری تفصیل کب سمجھاتا میں؟ تفصیل یہ ہے مستحب ہے. یعنی اگر بہت بڑے ہو گئے تو ایٹھے کے ایٹھے اور گندے نہیں رہنے کا. زیر ناف کے بال بڑے ہو گئے، بھول گئے، تو قربانی کے ایام چاہے چل رہے ہو، آپ کی قربانی نہ بھی ہوئی ہو، آپ کو کاٹنا ہے. 40 دن ہو گئے، زیر ناف کے بال، دوٹی کے نیچے کے بال بڑے ہیں، بغل کے پڑے ہوئے، گرمی اتنی سخت ہے تو یہ تو بدبو پیدا کر رہا ہے. تو ایسا نہیں کہ نہیں ہمارا پر تو قربانی چاہیے، سب بکھرا ہوا ہے اور سب جو ہے یہ مونچھ بکھری ہوئی ہے اور ایک دم خراب دکھ رہے ہیں. ایسا نہ ہو، بلکہ جو ہے چاہے آپ پر قربانی ہے لیکن اگر آپ بھول گئے ہیں تو مستحب عمل ہے، سنت فرض واجب کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو کاٹ لینے کا، صاف کر لینے کا، کوئی ٹینشن لینے کا نہیں. تو
تو یہ ایک چیز تھی جس کو سمجھانا تھا۔ ایک آخری بات ہے، بہت بہترین ہے اور ایک چھوٹی سی تسبیح ہے۔ 6 لاکھ لوگ حج کرنے کے لیے گئے تھے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں، بہت مختصر لمبا واقعہ۔ 6 لاکھ لوگ گئے تھے، حسن بصری رحمت اللہ علیہ ساتھ میں حج کو گئے تھے۔ اللہ نے کسی کا حج قبول نہیں کیا، اور یہ حسن بصری اپنے زمانے کے سب سے ٹاپ اللہ والے، یعنی بہت بڑے اللہ کے ولی، کسی کا حج قبول نہیں ہوا۔ یہ حسن بصری سوئے تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی نے فرمایا کہ 6 لاکھ میں سے مولانا وسیم شاہ دھرم پوری کی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔